آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، خود اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، اور جنت کا لباس آپ کو دیا گیا، جنت کی ساری نعمتیں آپ کے لیے حلال کر دی گئیں سوائے گندم کے درخت کے، ساری چیزیں حلال کر دی گئی۔ جنت کی نعمتیں جن کے اعلیٰ اور بہتر ہونے کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور جنت کے خوبصورتی کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس سے بہتر جگہ تو کہیں ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اکیلے پن کی وجہ سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی دل نہیں لگ رہا تھا، کوئی بات کرنے کے واسطے نہیں، جی دل بہلانے کے واسطے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا۔ تو اکیلا پن تو آدمی کبھی بھی پسند نہیں کرتا۔ بہرحال مرد کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بیوی میری ضرورت ہے، اور اس بیوی کے ذریعے سے وہ ایک اپنا خاندان بسانا چاہتا ہے، اور اس بیوی کے ذریعے سے اولاد چاہتا ہے، اور اولاد کے چاہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی میرا وارث بنے، اور کوئی میرا بڑھاپے کا سہارا بنے، کوئی میری بڑھاپے میں میری خدمت کرنے والا بنے، اس طرح چاہتا ہے کہ اولاد ہو، اور میرا گھر بسے، زندگی اچھے انداز میں گزرے۔ اسی طریقے سے عورت کے لیے بھی مرد ایک ضرورت ہے، کیونکہ عورت اپنی زندگی میں معاشی طور پر بھی اور معاشرتی طور پر بھی تحفظ چاہتی ہے۔ اس کے بھی ذہن میں ہوتا ہے کہ میرا بھی ایک گھر بسے، مجھے بھی اولاد ہو، مجھے بھی کوئی ماں بول کے پکارنے والا ہو۔ جب بچہ بڑا ہوتا ہے، امی بول کے پکارتا ہے تو ماں کا دل بھر جاتا ہے۔ تو اس طرح مرد کی اغراض عورت سے اور عورت کے اغراض مرد سے ایک دوسرے سے اغراض ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے باپ اور بیٹے کا تعلق، دنیا میں بندہ سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اور جتنی مصیبتیں اور مشقتیں جھیلتا ہے، پریشانیاں اٹھاتا ہے، وہ اپنی اولاد کے لیے اٹھاتا ہے، اور اولاد سے باپ کو کی بھی غرض ہوتی ہے کہ پڑھے لکھے، قابل بنے، باپ کا نام روشن کرے، اور بچے کو بھی اپنے باپ کی ضرورت ہوتی ہے، اور باپ کی سے اغراض ہوتے ہیں۔ جب تک کہ وہ پڑھنے پڑھانے کے ماحول میں ہوتا ہے، اس کو باپ ہی کا سہارا ہوتا ہے۔ خرچ اخراجات کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ سارے خرچ اخراجات باپ ہی برداشت کرتا ہے، یہ خود تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح بیٹے کو باپ سے اغراض ہیں، باپ کو بیٹے سے اغراض ہیں۔ اسی طریقے سے مزدور ہے اور مالک ہے، سیٹھ، یہ دونوں کے ایک دوسرے سے اغراض ہوتے ہیں۔ ہر کام سیٹھ نہیں کر سکتا، مالک نہیں کر سکتا۔ مالک کو مزدور چاہیے، اور مزدور کو اپنی مزدوری ملنے کے لیے مالک چاہیے۔ اس طرح دونوں ایک دوسرے کے اغراض سے وابستہ ہوتے ہیں۔ بغیر مزدور کے مالک کچھ نہیں کر سکتا، اور مزدور بغیر مزدوری کرے کہ کچھ نہیں کر سکتا، اور مزدوری کے پیچھے اس کا محنتانہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی شیخ اور مرید کا تعلق بھی ہوتا ہے۔
شیخ کی غرض مرید ہے، اس لیے کیا ہے، اس کو اپنے شیخ سے جو چیز ملی ہے، جو امانت ملی ہے، اس کو پہنچانے کے لیے اس کو مرید چاہیے، ورنہ وہ علم وہیں پر جام ہو کر رہ جاتا ہے، اور شیخ کا خلافت دینے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ خلافت دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تعلیمات آگے چلتے رہیں اور لوگ استفادہ کرتے رہیں، اور لوگ اللہ تبارک و تعالی کی محبت کو اپنے دل میں اجاگر کرتے رہیں، رات دن اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے رہیں، اور یہ سبق آگے چلتا رہے۔ اس لیے وہ اپنا جانشین طے کرتا ہے، خلیفہ بناتا ہے۔ قرض یہ ہے کہ جتنے اغراض ہیں اتنے ہی تعلقات ہیں۔ دکان آدمی لگاتا ہے تو دکان لگانے والا گاہک کا محتاج ہوتا ہے، گاہک اس کی غرض ہوتی ہے، اور گاہک کو دکان کی غرض ہوتی ہے، اس کو مال چاہیے، مال کی ضرورت ہوتی ہے، کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے تو کپڑے کی دکان پہ جاتا ہے، کرانہ سامان کی ضرورت ہوتی تو کرانہ دکان پر جاتا ہے۔ ایک دوسرے کے یہ جو روابط ہیں یہ بھی اغراض پر مبنی ہے۔ دنیا میں جتنی محبتیں ہیں، دکان والا اپنے گاہک کے ساتھ بڑی محبت کا اظہار کرتا ہے، اور گاہک آنے والا بھی دکان والے سے اپنے بہت روابط کا تعلق کا اظہار کرتا ہے، اور اس کے اظہار کرنے میں یہ مقصد ہوتا ہے کہ اس محبت اور تعلقات کی وجہ سے کم قیمت میں مجھے دے، اور مال میں مجھے دھوکہ نہ دے، اچھے سے اچھا مال دے۔ اور دکان والا یہ سوچتا ہے کہ اس کے ساتھ اگر اچھا برتاؤ کیا جائے تو دوبارہ پھر یہی دکان میں یہ آئے گا، جیسے کپڑے کی ضرورت پڑے گی تو کپڑے کی دکان میں، میری دکان میں آئے گا، دوسری دکان کو نہیں جائے گا۔ اس لیے وہ بڑی محبت کا اظہار کر کے چائے منگا کے پلاتا ہے۔ لیکن آج اغراض کے زمانے میں چائے کی بھی قسمیں ہو گئی ہیں، سنا اپنے ساتھ تو کبھی معاملہ نہیں آیا لیکن قسمیں ہو گئی ہیں۔ گاہک آتے کے ساتھ جلدی سے، ارے جا چالا نانا کی چائے لا، کیا بول رہی، نانا کی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہیں لانا ہے۔ گاہک کے ذہن میں یہ کہ بندہ چائے لانے کے لیے گیا ہوا ہے اور وہ اطمینان سے خریدی کر رہا ہے، چائے کے انتظار میں ہے، اور نانا کی چائے بولے تو نکو لاؤ کا مطلب ہے اس کا، انہیں چائے لانے کے لیے جاتا ادھر ہی چلے جاتا، ابھی انہوں انتظار میں رہتے اور پورا کپڑا خرید لیتے، اس وقت تک نہیں آتی، لیتے بل بناتے چلے جاتے۔ اگر بہت زیادہ تعلق والا رہا یا بڑا گاہک رہا، شادی کی خریداری وغیرہ کسی کی ہے، تو نوکر کو پکار کے بولتے، ارے لالا کے پاس سے چائے لا، مطلب یہ کہ چائے لانا ہے لالا کے پاس سے۔ تو اس طرح لالا کی اور نانا کی چائے، یہ کیا ہے، یہ اغراض ہے جی۔ بہرحال عزیز دوستو، دنیا میں صرف دو محبتیں ایسی ہیں جن کے پیچھے غرض نہیں ہے۔ ایک اللہ تبارک و تعالی کی محبت اپنے بندے سے، یہ اللہ تبارک و تعالی ساری قدرتوں کے مالک ہیں۔ اگر ساری دنیا 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کرنے والی، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والی ہو جائے، اللہ کی شان میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں۔ اور اگر ساری دنیا اللہ تبارک و تعالی سے غفلت برتے اور کوئی بھی اللہ کا ذکر کرنے والا نہ ہو تو اللہ کی شان گھٹنے والی نہیں ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے بندے، ساری دنیا تجھ سے محبت کرتی ہے تو اپنی غرض کے لیے کرتی ہے، اور میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تیری ہی لیے۔
میں تجھ سے محبت تیرے ہی لیے کرتا ہوں. اس محبت میں میری غرض نہیں ہے بلکہ تیری غرض ہے. میں تجھ سے محبت تیرے لیے کرتا ہوں. اور ایک حدیث میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں انا ادعوک للوصل، میں تجھے اپنی طرف بلاتا ہوں تاکہ تو مجھ سے ملے، مجھ سے تعلق پیدا کرے اور مجھ کو تو پالے. اس لیے میں تجھ کو اپنی طرف بلاتا ہوں. فتابہ، لیکن تو انکار کرتا ہے، میری طرف آنے کو پسند نہیں کرتا. انا ابعث رسلی، میں جب تیری یہ کیفیت ہوتی ہے تو میں اپنے رسولوں کو بھیجتا ہوں تاکہ تیرے سامنے میرا تذکرہ کرے، میری قدرت کا تذکرہ کرے، میری محبت کا تذکرہ کرے.